میں سب جواب لیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بات سن لے. اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس کے انکار میں اس کا انکار کرتا ہوں. چلے میں ریزن بتاتا ہوں. جواب لے لیتے ہیں، پہلے اتنی کا جواب لے لیتے ہیں. جی روشن صاحب. اب آپ نے انکار کرنا ہے ذات کا، تفصیل کا نہیں. تفصیل میں آگے جی ذات کا ہی انکار کر رہا ہوں. بھٹی صاحب کا ایک جملہ مجھے بڑا وہ کلک کر رہا ہے کہ کوئی اور سکرپچر دکھائے نا جس میں یہ دعویٰ کرے کوئی انرجی کو طاقت. جی اچھا بھٹی صاحب، یہ دیکھیے یہ چیز جو ہے نا، یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ دوسرے مذہب کی آپ کتابیں لیجئے، اس میں بھی بالکل یہی لکھا ہوگا، بھلے اس کی شکل الگ ہو یا اس کا کانٹیکسٹ الگ ہوگا، لیکن لکھا یہی ہوگا کہ خدا نہیں بنایا، بھگوان نہیں بنایا، گاڈ نہیں بنایا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جان دینا بھی اس کے ہاتھ میں، لینا بھی اس کے ہاتھ میں. یہ سٹیٹمنٹ سارے مذہبوں کے اندر ملتا ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ ثابت نہیں کرتا اللہ کو کہ آپ کے اللہ سچ ہے. یہ سٹیٹمنٹ باقی مذہبوں میں بھی ملتا ہے. اور میں چاہوں تو میں خود ایک کتاب لکھ کے اس کے اندر لکھ دوں کہ اللہ نہیں میرے کو ایکسپلین کرنے دیجیے. آپ دیکھیے، آپ جب کہہ رہے ہیں میں سن رہا ہوں اچھے سے دھیان سے، جب میں آپ سے کچھ بول رہا ہوں میرا آرگیومنٹ سن لیجیے، بس اور کچھ نہیں ہے، بس ایک ایکسچینج ہے، ہمارا آرگیومنٹ کا ایکسچینج ہے. تو دیکھیے جیسے آپ نے بتائی ہے نا کہ جان لینے والا ہے، ایک اتھارٹی ہے. اتھارٹی بولنے کے لیے دیکھیے، ایک کتاب میں اگر کسی نے لکھ دیا کہ یہ اتھارٹی صرف میرے پاس ہے کہ میں ہی جان لے سکتا ہوں، یہ لکھ دیا، اس کے بعد میں اس کو پھر وہاں دکھانا ہوگا نا، ایک معجزہ دکھانا ہوگا کہ دیکھو میں نے اس کا اتنا ٹائم لکھا ہے، یہ اتنے ٹائم پہ ایسی موت مرے گا. اگر یہ کہیں لکھ کے دکھاتا تو پھر وہ جو آپ نے دکھایا سورہ واقعہ کا، وہ ثابت ہو جاتا کہ ہاں انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ ایسا ہو گیا. ایسا نہیں ہے، صرف یہاں پہ ایک وائڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ جان میں ہی لے سکتا ہوں. اگر وہ جان میں ہی لے سکتا ہوں کے بعد میں معجزہ دکھا کے اس کو ثابت کر دیتا، پھر کوئی وہاں سے ہٹ نہیں سکتا، مطلب ہر کوئی اس کو مان لیتا. اگر آپ صرف مجھے ایک سٹیٹمنٹ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا لکھا ہے اس لیے تم کو ماننا پڑے گا، تو پھر یہ سٹیٹمنٹ کہیں بھی لکھ سکتا ہے، کوئی بھی لکھ سکتا ہے. اس کے بعد اور ایک چیز میں آپ سے یہ پوچھوں گا، جب آپ یہ قرآن کی بات آپ لے کے ہی آئے ہیں تو میرے کو ایک چیز آپ سے پوچھنا ہے، یہ قرآن کے اوپر نا سب ایک کیوں نہیں ہے؟ 73 فرقے کیوں ہیں؟ اگر قرآن ایک ہی ہے تو اتنے فرقے کیوں؟ اگر اس کی ایک ہی مطلب سب اس کے اندر جو لکھا ہے وہ ایک ہی اگر سمجھتے تو پھر ایک ہی ہوتا نا، سب کچھ ایک ہی سمجھتے ہیں. تو چلیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں. ابھی دیکھیے آپ نے اس کا جواب مانگا تھا موت کا، میں نے آپ کو دے دیا کہ یہ سٹیٹمنٹ سے نہیں ثابت ہوتا ہے خدا. اگر یہ سٹیٹمنٹ آپ کو دینا ہے تو اس کے ساتھ میں کچھ ایسا پروف بھی دینا ہے کہ ایسا بولا ہے اللہ نے، ایسا کیا ہے اللہ نے. اگر آپ میرے کو کامن سی چیزیں دکھائیے، دیکھیے یہ پیڑ ہے اللہ نے بنایا ہے، دیکھیے یہ پیڑ گر گیا اللہ نے گرایا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا. اچھا چلیں، جی سر. یہ بات میں نے آپ کو موجد دکھانا تھا اور اتھارٹی سے دکھانا تھا جو یہ کہہ رہا ہے. آپ نے جتنی باتیں کی، آپ نے کہا کہ کسی بھی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، جس کتاب میں بھی لکھا ہے اس نے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے مارتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں. آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، میں یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موت مقرر کی ہے اور موت کے اوپر ہم تینوں قائل ہیں، ساری دنیا قائل ہے، پوری سائنس قائل ہے. یہ بات میں بتانا چاہ رہا تھا. اب آپ نے جو آگے بات کی ہے کہ ہمارے فرقے ہیں، ہمارے ایک قرآن کے اوپر ہم متفق نہیں ہیں. بھیا ہم سارے قرآن پہ اوپر تو متفق ہیں. فرقے جو ہے نا وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کی، جیسے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایسی آ رہی ہے، آپ نے اپنا بنا لیا، میری انڈرسٹینڈنگ اور میں نے اور بنا لیا، لیکن خدا کی ذات پہ سارے ایک ہیں. خدا کو موجد موت سارے ایک مانتے ہیں، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. اب آپ بتائیں، آگے چلتا ہوں. اب آپ نے وہ بھی میں نے وہ غلط بات ثابت کر دی. آپ نے کوئی یہاں تک نہیں بتایا کہ ہاں فلانے بندے نے قرآن لکھا. آپ کہتے ہیں کہ انسان کا لکھا ہوا ہے. وہ انسان دکھانا پڑے گا نا جس نے لکھا ہے، اور جس نے اپنی اتھارٹی سے لکھا کہ میں نے بنایا ہے، میں نے، اس کی اتھارٹی بھی دکھانی پڑے گی. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کسی نے لکھا ہے، نہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ سارا کچھ ہو گیا نا، پورے قرآن میں سورہ واقعہ بہت زبردست صورت ہے، آپ نے پڑھی ہوئی ہے، آپ کو ساری معلومات ہیں. ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب آپ سے
آپ سے مخاطب ہیں، روشن بھائی آپ سے مخاطب ہیں، چونکہ آپ نہیں مان رہے نا. تو یہ میں سورہ واقعہ سے ہی آیات پڑھ رہا ہوں. آیات ہیں 80 to 87 اور یہ متصل چلتی آ رہی ہیں، غور کرتے جائیں. تنزیل من رب العالمین، جس میں نے قرآن کو آپ کو کہا ہے نا کہ آپ فرض کریں، میرا تو یقین ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا تنزیل کیا ہوا ہے، میرا بھیجا ہوا ہے. اتھارٹی دیکھیں، آپ اتھارٹی دیکھیں، کون لکھنے والا ایسی اتھارٹی سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے لکھا ہے؟ یہ وہ خود کہہ رہا ہے، تنزیل من رب العالمین. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات کو بڑا ہلکا سمجھتے ہو، یہی باتیں بناتے جاتے ہو. آگے سنیں، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اسی بات کے اوپر اپنا ایک محل کھڑا کر دیا ہے باتوں باتوں کا. رزق یہاں پہ وہ روٹی کھانے والا نہیں، یہ رزق بھی یہی ہے کہ بھی آپ وہی باتیں بتاتے جا رہے ہو. آگے چلیں، اب سمجھیں. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ سانس گلے میں پھنس جاتی ہے، جو نکل رہی ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وہ نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہو کہ ہم اس کو کیسے بچائیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس مرنے والے کے اتنے قریب ہوتے ہیں تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اب آگے سنیں، اتھارٹی سنیں. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کسی کے محکوم نہیں ہیں، کوئی اور محکوم نہیں ہے ہمارے اوپر، حاکم نہیں ہے، ہم ایسے ہی چلتے جا رہے ہیں. اب چیلنج سنو اللہ کا، وَتَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، لاؤ اس کو واپس. اب جو نکال دیا نا، تم دیکھ رہے تھے نا، تمہارے سامنے وہ بندہ مر رہا تھا، لاؤ واپس، لاؤ. اب آپ لاؤ سائنس کو، آئنسٹائن کو لاؤ، افلاطون کو لاؤ، کسی کو، سارے گئے نا، کسی نے آج تک یہ واپس نہیں کی. اور جو سائنس کی آپ باتیں کر رہے ہو، سائنس نے آج تک جتنی بھی گیپس ہیں اس کو فل کرنے کے لیے اس نے ٹائم لیا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، یہ کام کر رہے ہیں، اتنے پرسنٹ ہو گیا، اتنے پرسنٹ ہو جائے گا، کل کو صحیح ہو جائے گا. ٹھیک بات ہے، میں خود سلام کرتا ہوں سر جواب لیں. اب بات میرا خیال ہے آخری بات میری، میں جواب دیتا ہوں. موت جو ہے نا، اگلے اس میں ٹرن میں کر لینا سر، لمبا ہو گیا تھوڑا سا، میں بھول جاؤں گا پھر باتیں. یہ موت گیپ نہیں ہے کہ اس کو جی یہ اتنے پرسنٹ صحیح کر رہے ہیں، اتنے پرسنٹ صحیح کر رہے ہیں، اتنے پرسنٹ، یہ آل آف سڈن ہے. اس کو ایک دم ہی کرنا ہوگا. بتائیں. جی روشن صاحب، بڑے ٹارگیٹڈ سے بھٹی صاحب کے سوالات ہیں اور بڑی نئی جہتیں ہیں. جی آپ کیا کہیں؟ جی بالکل. تو سر بھٹی سر، واقعہ کا دوبارہ آپ نے پھر سے آیتیں پیش کی اور آپ نے کہا اللہ خود اتھارٹی سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے موت دکھتی ہے آپ کو، آنکھوں سے دکھتی ہے، آپ کے جا رہی ہوتی ہے سانس آپ کی، آپ کو محسوس ہوتا ہے. یہ سارے کامن سٹیٹمنٹس ہے، ہر کوئی یہی فیل کرتا ہے. یہ اس میں کوئی ایسی اسپیشل بات نہیں ہے جو کوئی جانتا نہیں ہے. جب کوئی مر رہا ہوتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ مر رہا ہے، اس کی دھڑکن سلو ہو جاتی ہے، پھر سانس رکنے لگ جاتی ہے، کوئی ایشو آ جاتا ہے اس کے باڈی کے اندر تو اس کو پتا لگتا ہے. کچھ ایکسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں بنا پتا بندہ نا وہ ہو جاتا ہے، جیسے نیوکلیئر اٹیک ہو گیا، جیسے کوئی سائنائڈ جیسا پوائزن ہو گیا، پتا بھی نہیں چلتا اس کو، ختم، مر جاتا ہے وہ. اور جتنی بھی موتیں ہوتی ہے نا بزرگوں کی زیادہ تر، اور جو بھی جوان ہوتے ہیں جن کو ہم بچا نہیں پاتے، ملٹی آرگن فیلئرز کی وجہ سے زیادہ تر جانے جاتی ہے. جو بڑھاپے میں جان جاتی ہے نا، ملٹی آرگن فیل ہو جاتے ہیں، مطلب آرگنس نا تھک جاتے ہیں کام کر کر کے، تو اس وجہ سے ان کی موت ہوتی ہے. اب یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے آپ کا، ابھی آپ نے یہ کوٹ کیا کہ اگر تم لا سکتے ہو تو واپس لے کے آؤ سائنس. سر دیکھیے سائنس بات ایسی ہے، سائنس خدا نہیں ہے، سائنس صرف انفارمیشن دے رہا ہے ہم کو کہ یہ گلاس ہے، یہ کپ ہے، یہ پیڑ ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ ایسے کام کرتا ہے، یہ انفارمیشن دیتا ہے. اور ایگزسٹنگ انفارمیشن کو لے کے، جیسے ٹائر بنانا ہو گیا، ربر نکالنا ہو گیا، سائیکل بنانا ہو گیا،
तो ये ऐसे आविष्कार करता है। साइंस कोई इंसान नहीं बनाता है, ठीक है। साइंस को अगर आप खुदा के साथ में रख के अगर आप तोल रहे हैं कि ये खुदा कर सकता है तो साइंस करके दिखाओ, तुम कर सकते हो, गलत चैलेंज है ये। साइंस खुदा नहीं है। साइंस जो उस एनर्जी से जो बना है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके उस पे आ रहा हूँ। तो साइंस, जो साइंस है एग्जिस्टिंग चीजों को लेकर साइंस बनाती है, कोई इंसान नहीं बनाती है साइंस। उसके बाद देखिए, आपने ये कहा कि उसकी जान चली गई, तुम वापस लेके आओ। यही सवाल मैं आपके अल्लाह से करता हूँ, आपके अल्लाह को कह के वापस लेके आइए। अगर अल्लाह सच में है, क्या वो ला सकता है? वो भी तो नहीं लाया ना उसने, सिर्फ आपकी किताब में लिखा है। आप कह रहे हैं ये लाया है, क्या कभी आपने लाकर दिखाया है आपके अल्लाह से कह के? क्या अभी कभी किसी ने कभी दुनिया में ला के दिखाया? ये तो आप दावा साइंस को कर रहे हैं, लेकिन साइंस का काम ये नहीं है। साइंस का काम हमको ह्यूमैनिटी में प्रोग्रेसिव बनाने के लिए है। उसके बाद अल्लाह, आप जो दावा आप इंसान कर रहे हैं, अगर तेरे पास नहीं है तो तू ला के दिखा वापस। इंसान नहीं ला सकता, क्या आपका अल्लाह ला सकता है? आप ला के दिखाइए। फिर अल्लाह भी नहीं ला पा रहा है, सिर्फ उसने लिख दिया, तो जो भी लिखा हुआ है किताब में वो मैं क्यों मानूं? सिर्फ आप तो लिखा हुआ है बोल रहे हैं, तो कॉमन स्टेटमेंट है। मैं भी बोलता हूँ, चलिए मैंने पेड़ काट के गिरा दिया, आप जुड़ा दीजिए। आप नहीं जुड़ा सकते हैं वापस उसको, नहीं उगा सकते हैं। जब मैंने काट दिया, मार दिया किसी को, आप जिंदा करो, कर सकते हैं। तो ये कॉमन स्टेटमेंट है ना। अगर आप किसी को चैलेंज दे रहे हैं कि ये मैं कर सकता हूं, तो आपको वो करके दिखाना पड़ेगा पहले, फिर आपका चैलेंज एक्सेप्टेबल है। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि अल्लाह ये कर सकता है, अल्लाह ने यहाँ लिख दिया है तो वो कर सकता है, नहीं मैं भी यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ तो ये कर सकता हूँ, ऐसे नहीं होता। तो ये भी आपकी जो दलील है ना, ये उतनी वो नहीं है स्ट्रांग। इससे पहले वाली भी थी, वो भी कॉमन स्टेटमेंट वेग था, उसके अंदर मतलब वाइड था बहुत ज्यादा। ये भी वैसे ही है। आप इसकी जगह पे ना कुछ ऐसी चीज दिखाइए जो कॉमन स्टेटमेंट ना हो, जो अल्लाह ने कहा। और देखिए, सबसे बड़ा मेरा ये है कि अल्लाह ना इतना कॉम्प्लेक्स सब कुछ बना सकता है, तो उसने लाइफ ऐसे डिजाइन की है। आपने उसका जवाब नहीं दिया। जो लाइफ को ही खाती है, ऐसा डिजाइन उसने किया क्यों? कि इंसान को ही खा जाता है टाइम पड़ने पे। जानवर खा रहा है इंसान को, उससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा है अल्लाह को। जो आपका अल्लाह है उसको तो पड़ता है फर्क, वो सिखाता है अच्छाई बुराई। लेकिन यहाँ जो एनर्जी है वो नहीं सिखाई, सिर्फ सर्वाइवल ही काम है उसका। रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल, एक्सपेंशन, इतना ही काम है। शेर मर रहा है, इंसान मर रहा है, गधा मर रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई मछली मर रही है। तो सवाल यही है कि ये क्यों है ऐसा? आपका इस दो दलीलों से भी अल्लाह नहीं साबित हो रहा है, आप कोई तीसरी दलील दे दीजिए। जी सर। जी भट्टी साहब। राणा साहब, मेरे पॉइंट्स उनको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर लीजिए, आपने नोट किया है ना शायद। भट्टी साहब, रोशन साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो आप लोगों के दावे हैं जो किताब कुरान मजीद में जो लिखे हैं ना, तो जो कुछ भी है दावा है, कोई ऐसी निशानी पेश करें कि जो दुनिया में वो बाद में साबित हुआ हो, तो फिर हम क्रेडिट। वैसे एक चीज का मुझे भी कंट्रडिक्शन लग रही है रोशन साहब, आपने भी जो बात की ना कि अब कोई एनर्जी है, फिर हम कहते हैं साइंस बनाती नहीं है बताती है। तो आपकी बात में भी मुझे थोड़ा तजाद लग रहा है कि आप कहते हैं वो एनर्जी है जिसने बनाया है, फिर आप कहते हैं कि साइंस बनाती नहीं है वो बताती है। बट सब इस चीज को भी एड्रेस साइंस वो एनर्जी नहीं है ना राणा साहब, साइंस वो एनर्जी नहीं है ना। साइंस सिर्फ चल क्या रहा है वो हमको इन्फॉर्मेशन देती है। देखिए जी ठीक है, चले। और भट्टी साहब, रोशन साहब की बात का भी जवाब दीजिएगा कि आपके दावे हैं, बस वो कह रहे हैं आपके खाली दावे हैं। जी, मेरा दावा नहीं है, मेरी हकीकत है। दावे इनके हैं। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं अल्लाह ने कहा अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई हाकिम नहीं है तो फिर तुम ऐसा करके दिखाओ। वो मुझे नहीं हमने हाकिम नहीं सर, मैंने हाकिम नहीं है मेरे ऊपर नहीं कहा ना, मैंने तो बताया आपको कि है एनर्जी, लेकिन वो आपका अल्लाह नहीं है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीना तरजिऊना इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम कहते हो कि कोई नहीं है तो फिर इस मरे हो के तुम वापस लाओ। हमने ये नहीं कहा कि हम वापस ला के दिखाते हैं, हमारा अल्लाह वापस ला के दिखाता भी है। अगर आप मर जाओगे तो फिर कहोगे तो अल्लाह दिखा देगा, ये बात याद रखना। ऐसे नहीं है। जब अल्लाह के किसी कोई अल्लाह को ऐसा करेगा ना चैलेंज, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ला के भी दिखा देगा। आपकी बात और मेरी बात अल्लाह सुन भी रहा है, देख भी। यूं ऐसे नहीं बात होती। मैंने तो आपके दावे के ऊपर बात बताई। मेरा काम सिर्फ ये बताना था कि मेरे पास एक अथॉरिटी है जिसको मैं फाइल हकीकी कह रहा हूं। आप उसके मुकाबले में जितनी भी बातें कर रहे हो वो मैकेनिज्म की बातें हैं कि ऐसे होता है, शेर फलाने को खा जाता है, जिस्म कमजोर हो जाता है, मर जाता है। मैंने तो ये बातें सारी आपकी तस्लीम की हैं, लेकिन एंड का एक
ٹائم ہے، ایک لاسٹ مومنٹ ہے جس کے اوپر جا کے آپ کی ہر چیز خود بخود ختم ہو جاتی ہے. وہ مومنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آیا ہوا ہے اور وہ اپنی اتھارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو مقرر کیا ہے. That's it. اور میں نے پھر اس کی طرف سے یہ چیلنج دیا ہے ان لوگوں کے لیے، وہ آپ کے لیے چیلنج ہے، ہمارے لیے نہیں ہے کہ آپ ایسا کر کے دکھاؤ. ہم نے تو مار دیا ہے، آپ اس کو واپس لا کے دکھاؤ. ہم نے وہ ٹائم مقرر کیا تھا تو اس ٹائم پہ ہم اس کو لے آیا، اب آپ اپنا کر کے دکھا دو. ایک بات، اب آپ ٹھیک ہے، اللہ نہیں سے نہیں اس پہ تھوڑا کنکلوڈ کر لیتے ہیں فائدہ اس کو. چاہتے ہیں. یہ اپنے دو پھر وہ زیادہ ہو جائے گا نا، میں پھر 2 پوائنٹ کا نہیں دے پاؤں گا، ایک ایک پوائنٹ کر کے چلتے نا، اچھا رہے گا، آسان بھی رہے گا کنکلوڈ کرنے میں. آپ اپنی ساری پچھلی دلائل کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریں، کہ 2-3 دفعہ وہ ریپیٹ ہو چکی ہے. نہیں نہیں آگے چلیں. دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا میں. دیکھیے بھٹی ابھی صاحب آپ ابھی نے آپ یہ کا کہا ہے سوال کیا تھا؟ بھٹی صاحب آپ کا مین سوال کیا تھا ابھی؟ وہ ذرا ریپیٹ کیجیے. کون سا؟ نہیں ابھی میں مطلب تو آپ نے کہ موت لکھی گئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ موت آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے کب ہوگی، مقرر وقت ہے. یہی ہے نا. ہاں مقرر وقت ہے کہ کب مرے گا، کیسے، ان کے پاس وہ سب کچھ ہے، وہ مار بھی سکتا ہے پیدا بھی کر سکتا ہے. مقرر اگر تمہارے پاس کوئی ہے وہ مقرر کرنے والا وہی ہے. میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے قرآن کے اندر وہ اللہ نے اپنی اتھارٹی بتا دی ہے، اور یہ جی لکھا ہوا دنیا جہان کی سب کتابوں میں ہے کہ پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے. یہ فلاں مذہب میں، ہر مذہب میں، میں کسی مذہب کی کرٹیسزم پہ نہیں جا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک اتھارٹی ہے. اس اتھارٹی کے مقابلے میں کوئی اتھارٹی لا کر دکھائیں اگر ہے. اور اگر آپ انرجی کو بھی کہہ رہے ہیں تو انرجی کے پیچھے بھی اتھارٹی دکھانی پڑے گی. آپ نے بگ بینگ کا خام خواہ کا ذکر کر دیا، حالانکہ وہ بگ بینگ تو اس کی بھی اتھارٹی آپ کے پاس، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنگولیرٹیز ہے، تو اس سے پہلے کچھ نہیں، تو وہ بات بھی ختم ہو گئی نا. کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، میں اتھارٹی دکھا رہا ہوں، میں فائل حقیقی دکھا رہا ہوں. میرا صرف مطلب یہ تھا دکھانا. میں اس نہیں، میں نے یہ کہا کہ آپ کے لیے سوچ کے لیے یہ زاویے ہونے چاہیے. آپ ان باتوں کو سوچو، یوں نہ کہو کہ یہ قرآن کو ہم مانتے نہیں ہے، کسی انسان کا لکھا ہو تو انسان کی، جس انسان کا لکھا ہو اس کا نام لے دو کہ اس بندے نے ایسا لکھ کے دیا ہے اور یہ اتھارٹی شو کر رہا ہے. میں